بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال۔ ہر مسلمان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشی حاصل کر سکے، اور اس کے لیے ہمیں کن کن اعمالوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، یہی آج ہم جانیں گے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال وہ نیک کام ہیں جو نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بناتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور جانتے ہیں ان اعمال کے بارے میں۔ سب سے پہلا ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ عبادت کے ذریعے ہم اپنی محبت اور توجہ کو اللہ کی طرف موڑتے ہیں، اور ہمارے اس جہان میں آنے کا اصل مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے، جس کا ذریعہ ہے نماز، جو کہ ایک بہترین اہم حصہ اور ایک بہترین اعمال ہے۔ قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے، نماز قائم کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، نماز مجھے یاد رکھنے کے لیے قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ نماز پڑھنے سے نہ صرف اللہ راضی ہوتا ہے بلکہ ہمارے روزمرہ کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتی ہے اور ہمیں آنے والی برائیوں سے بچاتی ہے۔ روزہ اللہ کی عبادت کا ایک اور خاص طریقہ ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ حدیث قدسی۔ تلاوت قرآن۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں انہیں اللہ سے خاص رشتہ حاصل ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن جو انسان اپنی غلطیوں پر پچھتاتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت پیار کرتا ہے، انہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 2۔ لیکن توبہ کی بھی کچھ اپنی شرطیں ہیں، جیسے غلطی کا احساس ہونا اور دل سے اس غلطی کے لیے پچھتانا، اور آنے والے ٹائم میں اس غلطی کو نہ دہرانا اور نہ ہی اس غلطی کو دہرانے کا ارادہ کرنا۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔ صبر اللہ کے راضی ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان مشکل حالات میں صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام پر ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی بار صبر کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ۔ صبر نہ صرف غموں میں بلکہ ہر حالات میں کرنا چاہیے، چاہے وہ تنگی ہو، بیماری یا کوئی اور پرابلم۔ شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ شکر سے نہ صرف اللہ کی رحمت اور بڑھتی ہے بلکہ انسان کے دل میں بھی سکون آتا ہے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ شکر کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، جیسے دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے الحمدللہ کہنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ صدقہ اور زکوٰۃ۔ صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، جبکہ صدقہ ایک نیک کام ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ صدقہ دینا دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ سورہ الدھاریات آیت نمبر 51۔ زکوٰۃ اور صدقے سے نہ صرف غریبوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ یہ انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اخلاق۔ اللہ اپنے بندوں سے اچھا اخلاق چاہتا ہے۔ ہمارے نبی محمد آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اچھے اخلاقوں میں آتا ہے مسکراتے رہنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا، چھوٹوں سے محبت کا پیغام پھیلانا اور اپنے غصے پر قابو رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ ان لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، مدد چاہے مال سے ہو، وقت سے ہو یا کسی اور طریقے سے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ذکر۔ اللہ کو ہر وقت یاد کرنا یعنی ذکر کرنا بھی اس کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کئی بار ذکر کی تاکید آئی ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ہے، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔
ذکر کرنے کے لیے کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں، جیسے سبحان اللہ یعنی اللہ پاکیزگی کا اظہار کرنا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، حلال رزق کمانا، حلال طریقے سے کمانا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا بہت اہم ہے۔ جو انسان حلال روزی کماتا ہے اور حرام سے بچتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حلال کمائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ ہر اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ، اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا ایک اہم اعمال ہے۔ جو انسان ہر حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 65۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز، روزہ، توبہ، صبر، شکر، زکوٰۃ اور صدقہ جیسے اعمال اللہ کی خوشی کا بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔